الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے اور اس کے خصوصی فضل و کرم سے ہم 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے بخشش اور مغفرت طلب کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم چونکہ خالق ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے، جس چیز کو پیدا فرما کر چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے۔ تو اس نے یہ دن اور راتیں بنائی، اگرچہ تخلیق میں یہ سب برابر ہیں، لیکن اپنی اپنی فضیلت میں اس نے بعض دنوں پر فضیلت دی، جیسے ہفتے کے 7 ایام میں جمعہ کو فضیلت دی اور مہینوں میں ماہ رمضان المبارک کو فضیلت دی۔ اسی طرح تمام راتوں پر لیلۃ القدر کو فضیلت عطا کی اور لیلۃ القدر کے بعد دیگر جتنی بھی راتیں ہیں ان میں سے شب برات کو فضیلت عطا فرمائی، جس میں کہ ہم جمع ہیں۔ اور مفسرین کرام کے مطابق جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والے کام کا جدا جدا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ کلمات قابل توجہ اور قابل غور ہیں، اور مفسرین کرام نے ان کے بارے میں متفقہ طور پر کہا ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ کریم اس رات کو جو تمام اہم امور ہیں، جو حکمت والے کام ہیں، اللہ تعالی ان کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور ان تمام امور میں جتنے بھی انسان کے متعلق معاملات ہیں، امور ہیں، اس کے کام ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کا فیصلہ کر کے ان کا امر تنفیذی جاری فرما دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ کریم نے اپنے علم کے مطابق ہماری ہر چیز کو اپنے علم میں مقدر فرما رکھا ہے، طے کر رکھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو سال کا بجٹ ہوتا ہے، جو سال کے متعلقہ امور ہوتے ہیں، ان کا تنفیذی اور تطبیقی حکم اللہ تعالیٰ اس رات کو عطا کر دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام زمخشری علیہ رحمہ اور امام راضی علیہ رحمہ نے اسی کو بیان کیا ہے کہ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو جہنم سے بے شمار لوگوں کو آزادی فراہم کرتا ہے، آزادی دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امام طبری علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ہر حکمت والا کام، ہر حکمت والا عمل، ہر اہم کام اس رات میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اس کی تائید میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ تمام اہم امور کے فیصلے اس رات کو فرما دیتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر اپنے حال پر غور کرے
اپنا محاسبہ کرے کہ سال میں کتنی راتیں ہیں جن میں وہ جاگتا ہے، جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے، جن میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جن میں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص اس نتیجے پر پہنچے گا کہ شاذ و نادر ہی ہم مکمل طور پر راتوں میں قیام کرتے ہیں، راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک ایسی رات ہے، اس میں ہم آتے ہیں تو آخری سفر جو ہے اس سے پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور اللہ سے طلب کرتے ہیں، جس طرح اس نے خود فرمایا کہ میں آسمان دنیا پر آ کر پوری رات صدائیں دیتا ہوں۔ لہذا جو اللہ کریم ہر رات کے پچھلے حصے میں آ کر صدائیں دیتا ہے، ممکن ہے کسی کو توفیق ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، لیکن یہ ایسی راتیں ہیں جن میں اللہ کریم غروب آفتاب کے ساتھ آ کر صدائیں دیتا ہے، تو اس وقت ہر شخص جاگ رہا ہوتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے نماز مغرب کے بعد، عشاء کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا دست دراز کر کے اللہ سے طلب کر سکتا ہے کہ مولا میرے گناہ معاف فرما، مجھے رزق وافر عطا فرما اور جہنم سے میرے لیے آزادی لکھ دے۔ تو الغرض ایسی راتیں عموماً توبہ کی راتوں سے مشہور ہیں کہ یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ رات مغفرت کی رات ہے، یہ رات بخشش کی رات ہے، اور ہم ہر سال جمع ہوتے ہیں اور توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے آپ نے کئی بار توبہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے اور توبہ کے واقعات آپ نے سن رکھے ہیں۔ عموماً یہی ہے کہ توبہ گناہوں سے توبہ کرنے کا نام ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر ندامت کے چند آنسو بہانے کا نام ہے، اور توبہ یہ ہے کہ مولا مجھ سے جو گزشتہ زندگی میں گناہ سرزد ہو گئے ہیں ان پر میں تیری بارگاہ میں آ کر معافی کا خواستگار ہوں، میں آئندہ اس زندگی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ یہ توبہ بڑی معروف ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک توبہ اور بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ نے نہ سنا ہو، اور وہ میں چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا جو وقت ہے اس میں اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ یہ گناہوں سے توبہ، ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، زبان سے بھی، اپنی عبادت سے بھی، اپنے نوافل سے بھی، قرآن کریم کی تلاوت سے بھی، مگر ایک اور طریقہ بھی اللہ کریم نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ سورہ اللیل کی آیت نمبر 18 میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ جو اپنا مال، وہ شخص جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہ اپنے جان و مال کی پاکیزگی حاصل کرے۔ امام طبری علیہ رحمہ نے اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ یتطہر بِإِعْطَائِهِ ذَلِكَ مِنْ ذُنُوبِهِ، کہ وہ شخص جس کو اللہ کریم نے مال عطا کیا ہے، جس کو دولت عطا کی ہے، جس کو ثروت عطا کی ہے، وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضا میں اس دنیا میں جو اللہ کریم نے اس کے حقوق مقرر فرمائے ہیں، جو اس پر لازم کیے ہیں، وہ حقوق ادا کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ جو شخص بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اب ذرا جملہ غور سے سنیں کہ توبہ سے اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے، ہمیں بخش دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم مال خرچ کرتے ہیں تو امام طبری بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس مال خرچ کرنے کے عوض اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب صرف میں 2 واقعات بیان کر کے بات ختم کروں گا اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اسی توبہ اور مغفرت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور اسی توبہ اور مغفرت کو عبرت حاصل کرنے کے لیے آقا کریم کی سنت کے مطابق ہم قبرستان جاتے ہیں،
اور قبرستان جو جاتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہاں پر ہم قبرستان میں قبروں کو دیکھ کر ان پر جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں موت یاد آتی ہے. جب موت یاد آتی ہے، جب موت کے بارے میں ذہن میں کوئی چیز غالب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان اسی وقت اس سے بخشش طلب کرتا ہے. اب عام توبہ اور عبادت اور مال خرچ کرنے کا جو موازنہ ہے وہ کس حد تک اللہ کی بارگاہ میں فرق ہے اور افضل کون سی چیز ہے. بنی اسرائیل میں ایک قوم پر اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کو عذاب کے طور پر تباہ و برباد کر دے، اس کو ہلاک کر دے. فرشتے اس قوم کو اور اس گاؤں کو تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے آئے تو فرشتوں نے عرض کی مولا اس گاؤں میں، اس قوم میں ایک بندہ ایسا ہے جو ہمہ وقت تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے، جس نے دنیا کو ترک کر دیا ہوا ہے، زہد اختیار کیا ہوا ہے اور پوری عمر اس نے تیری بندگی میں بسر کر دی ہے، تو کیا اس کو بھی ہم ہلاک کر دیں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں، آپ پوری بستی کو ہلاک کر دیں، اگرچہ وہ میری بندگی کر رہا ہے، میری عبادت کر رہا ہے، اس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے مگر مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوا، معاملات ادا نہیں کیے، حقوق اللہ پورے نہیں کیے، لہذا اس کو بھی ساتھ ہی عذاب میں شامل کر دے. تو فرشتوں نے اس بستی کو عذاب کے طور پر ہلاک کر دیا. اس کے برعکس اگر کوئی شخص مال خرچ کرتا ہے، سخی ہے، اس کے حوالے سے ذرا غور سے سنیں. یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے اور وہ نام سنتے ہی ہمارے دل میں اس کے بارے میں نفرت امیز جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہر شخص آگاہ ہے کہ جب آپ جبل موسیٰ پہ تشریف لے گئے تو ان کے بعد سامری نے بچھڑا تیار کیا اور اپنی قوم کو شرک پر لگا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اگر کسی شخص نے توبہ کرنی ہوتی تھی، گناہوں کی معافی مانگنی ہوتی تھی، تو اپنے آپ کو اس کو ہلاک کرنا پڑتا تھا. تو جب وہ پوری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو اللہ کریم نے اس پوری قوم کو قتل کرنے کا حکم دے دیا کہ اس پوری قوم کو شرک کے بدلے میں، شرک کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا جائے. چنانچہ اس پوری قوم کو شرک کی پاداش میں قتل کرنے لگ گئے اور قتل کرتے رہے یہاں تک کہ سامری کی باری آ گئی. جب سامری کی باری آئی تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو چھوڑ دو، اس کو قتل مت کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہی تو فتنے کا سبب تھا، یہی تو فساد کا سبب تھا، یہی تو شرک کا سبب تھا، جو سبب تھا اس کو مولا تو فرما رہا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو چھوڑ دو، چونکہ یہ بڑا مال خرچ کرنے والا ہے، یہ بڑا سخی ہے، اس نے اتنا مال خرچ کیا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو چھوڑ دو، یہ خود بخود ہی اپنی انجام تک پہنچ جائے گا اور اپنی موت آپ مر جائے گا. تو گویا دوستو بزرگوں، مال خرچ کرنا، سخی ہونا، یہ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا مقام ہے. اور صرف مال خرچ کرنا یہ بہت افضل ہے، لیکن اس مال خرچ کرنے میں جو یتیم ہیں، یتیموں کے مال پر مال خرچ کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، اس مال خرچ کرنے میں سب سے افضل ہے. آقا کریم کا فرمان ہے آنا وقافل الیتیم کہاتین، کہ جو شخص یتیم کے لیے مال خرچ کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ قیامت کے دن جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میں اور یہ دونوں انگلیاں ہیں. یعنی آقا کریم کی صحبت نصیب ہوگی، آقا کریم کی سنگت نصیب ہوگی جو شخص بھی یتیموں کا خیال رکھے گا. اور اس کے علاوہ ایک بڑا اہم جملہ کہ یتیم ہونا ایک بہت ہی صدمے کی بات ہے. تو آپ اگر تصور کریں کہ کسی شخص کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد یتیم ہو گئی ہے،
آپ اگر اس گمان سے، اس تصور سے اس یتیم کے اولاد، اس یتیم اولاد جو ہے، اس شخص کی مرنے والے کی اولاد جو یتیم ہو چکی ہے، اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے، اس کی کفالت کرے اس ارادے سے کہ ہو سکتا ہے کہ کل اگر مجھے موت آ جائے تو میرے بچوں کی کفالت کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا۔ چنانچہ اس تصور کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا یتیموں کی کفالت کے لیے منہاج القرآن انٹرنیشنل نے پاکستان میں دنیا کے بڑے منصوبوں میں سے ایک منصوبہ تیار کیا ہے جو صرف یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کے لیے ہے۔ لہذا اب یہ 15 شعبان، ماہ شعبان بھی افضل مہینہ ہے، اس میں خرچ کرنا بھی بہت افضل ہے۔ اس کے بعد پھر ماہ رمضان آنے والا ہے کہ جب ہر نیکی کا درجہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس ماہ میں اور اس ماہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہاج القرآن نے جو یتیموں کے لیے منصوبہ شروع کیا ہے اس میں ہمیں اپنا مال خرچ کرنے کی، اپنے زکوٰۃ کے اموال دینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل قبول ہو اور آخرت میں ہم بھی آقا کریم کی صحبت اور سنگت میں ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔